چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، نور برساتے ہوئے، آ گئے بدر الدجا اہلا و سہلا مرحبا، رازدار کبریا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی کی روحانی تصرفات کا فیضان ہے کہ آج 13واں رمضان المبارک افطار سے پہلے حسب معمول آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ جتنے رحمت کے 10 روزے ہم نے گزارے، اس میں مختلف عنوانات پہ، مختلف ٹاپک پہ، مختلف عنوان پہ حضور کی شانوں کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا، اور پھر حضور کی بعثت اور ولادت سے پہلے قبل مسیح سے لے کر پھر بعد از مسیح تک جتنی بھی تاریخ ہے، یہ ایران، چین، ہندوستان اور مصر، روم، یہ جتنی بھی آٹومن امپائرز، جو بڑی بڑی امپائرز تھیں، یہ زرتش کی، روم کی، کسرا کی، کیسر کی، اس کے حوالے اجمالاً طور پہ میں نے تذکرہ کیا۔ اور میں نے کل یہ گزارش کی تھی کہ میں ملک عرب، جزیرہ نما عرب کے حوالے سے، جس سرزمین پہ حضور آقا مدنی تاجدار کی آمد ہوئی، اس کے حوالے سے، تاریخی حوالے سے، اس کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے، اس کی اخلاقی زندگی کے حوالے سے مختصر سا بیان کروں گا۔ یہ جو ملک عرب جو ہے، جزیرہ نما عرب، جو ایشیا کے براعظم کے انتہائی مغربی حصے میں واقع ہے، اور اس میں اس کا جو لینتھ ہے وہ 10 لاکھ مربع میل پہ محیط ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 1400 میل اور چوڑائی 1250 میل ہے جزیرے کی۔ جزیرہ عرب کی جو سیاسی زندگی کے حوالے سے مختلف ادوار اس میں رہے، لیکن وہ ایک ہی تھا۔ اس کی جو آگے اس وقت موجودہ حالت ہے، اس میں سعودی عرب ہے، یمن ہے، کویت ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اس میں اردن ہے، شام ہے، عراق ہے، مسقط ہے، عمان ہے، یہ سارے ملک جو آپ ڈیفرنٹ سٹیٹس اور ملک ہیں، اس وقت یہ جزیرہ نما عرب ایک ہوتا تھا۔ اور اس کی پھر آگے تقسیم جو کی ہے قبل از مسیح، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے انہوں نے۔ یہ اسلام سے پہلے کا تذکرہ ہے۔ التہامہ، الحجاز، النجد، المعروض اور یمن، یہ 5 حصے جزیرہ نما عرب کے تھے، اور اس میں حدود اربع کے لحاظ سے صحرا بھی ہیں، ریتلی زمینیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور سرسبز و شاداب وادیاں بھی ہیں جہاں پہ زراعت کی جاتی تھی، کھیتی باڑی ہزارہا سال سے وہاں پہ۔ اور اس کا جو وہاں سے فیضان، یہ یمن اور ابا کا علاقہ جو ہے، اور مسقط کے کچھ علاقے جو سرسبز و شاداب اور بڑی بڑی چراگاہیں ہیں، یہ ایک مختصر سا اس کا عرب کا۔ اور اس میں جو بسنے والے جو قبائل ہیں جو اس وقت، اس میں انہوں نے تاریخ میں لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، یہ 2 حصوں میں تھے، ایک عرب البائدہ اور دوسرا عرب الباقیہ۔ عرب البائدہ کے جو ہیں، یہ سامی نسل کے لوگ تھے، یہ قبل مسیح تقریباً اس کا کافی سینچریز اگو، یہ اولاد عرب کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بعد میں قوم عاد، قوم سمود اور یہ سارے ان پہ جو عذاب آئے اور پھر نیست و نابود ہو گئے۔ جو عرب الباقیہ ہیں اس میں یہ یمن میں زیادہ آباد تھے، اور اس کی بھی 2 شاخیں تھیں، عرب
عاربہ اور العرب المتربہ، یہ دو تھیں، اور ان کی المتربہ کی جو زبان تھی وہ عربی نہ تھی، وہ زبان جو ہے ان کی عبرانی یا سریانی زبان تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی نسل سے آئے ہیں جب وہ مکہ میں ان کے والد حضرت ابراہیم نے انہیں کیا، یہ بھی میں تذکرہ کروں گا، لیکن یہ قبل المسیح اور ان کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور یہ جب قبیلہ یہ وہاں پہ تقسیم ہوئے، اور سیدنا اسماعیل آپ کے والد نے آپ کو مکہ میں آپ کو چھوڑا، اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ سے تھی، اور ان کی بھی ہسٹری میں بیان کروں گا، اور حضرت اسماعیل وہاں پہ مقیم تھے۔ پھر یہ وہی قبیلہ جو چل کے آیا، ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا قبیلہ جرہم، وہ بعد میں آ کے آباد ہوئے، جو دو حصوں میں ایک قبیلہ جب یا عرب میں آیا نا، تو جرہم کا قبیلہ وہاں پہ آباد ہوا، تو اس سے پہلے سیدنا اسماعیل وہاں پہ آباد تھے، اور پھر آپ بڑے ہوئے، اور آپ کی گھر والوں نے، آپ کی والدہ نے آپ کا عقد جو ہے بنو جرہم کے قبیلے کی ایک عورت سے کرا دیا، بڑی عزت والی، اور ایک بار سیدنا ابراہیم آئے پھر سفر سے شام سے واپس، تو اس مائی نے اتنی مہمان نوازی نہ کی، اور آپ نے وہ میسج چھوڑ دیا ابراہیم کو، سیدنا اسماعیل کو، اور آپ نے اسے طلاق دے دی۔ پھر اسی قبیلے سے دوسری عورت سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر ان میں سے 12 بچے جو ہیں سیدنا اسماعیل کے اس میں ہوئے، اور حضرت ابراہیم کی دعا تھی، انہوں نے پسند کیا اپنی اس بہو کو جو اس خدمت کی، جب دوبارہ پھر آئے تو آپ نے کہا، تو اسی میں سے آپ کے 12 فرزند ہوئے، اور پھر وہ عرب کی اور جزیرہ نما عرب میں ان قبیلوں کو پھر وہ تقسیم ہو کر آباد ہوئے، ان کی بڑی اولاد ہوئی، اور بے شمار قبائل میں وہ تقسیم ہوئے جزیرہ نما عرب میں، اور مختلف جگہوں پہ ان کی سیدنا اسماعیل کی اولاد ہے، اور ان میں سے مشہور جو تھے حضرت عدنان جو ہے وہ ہے، اور اس میں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کی 10ویں پشت میں، ایک جگہ تاریخ میں لکھا گیا 15ویں پشت میں یا 20ویں پشت میں حضرت عدنان کو بڑا مقام تھا، اور حضرت عدنان سے ہی پھر آگے چل کر یہ اولاد جو حضور کے نسب میں آتی ہے، حضرت عدنان جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ اور دوسری جو بیوی تھی حضرت ابراہیم کی، آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ موصل میں، بابل میں یا کوفہ کے درمیان کے شہر میں آپ کی جو ہے پیدائش ہوئی سیدنا ابراہیم کی، اور سیدنا ابراہیم کے زمانے میں نمرود ایک بڑا بادشاہ تھا، اس کی موصل میں اس بڑی سلطنت تھی، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لوگوں کو اپنی آپ پرستش کرواتا تھا، لوگوں کو جب خزانے دیتا، جب ان کو مال دیتا تو انہیں کہتا کہ تمہارا رب کون ہے، تو آگے سے وہ کہتے تو ہمارا رب ہے۔ یہ اس وقت بدعت تھی، اور سید ابراہیم کی جب ولادت ہوئی تو آپ بڑے ہوئے، تو ان بتوں کی آپ نے انہیں باطل سمجھا، کیونکہ رب نے جو آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا تھا، تو اس بتوں کی نافرمانی کی، ان کو توڑا آپ نے۔ بلکہ ایک تو واقعہ یہ بھی ہے، ساروں کو توڑ کے سارے وہ باہر کے ہوئے قبیلے والے، وہ بتوں کو توڑ کے کلاڑا بڑے بت پہ رکھ دیا، خزانہ سارا اس پہ ڈال دیا۔ تو پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا یہ کس نے کہا؟ پھر انہیں پتا تھا کہ ابراہیم ایک ایسا ہے جو ان بتوں کی پرستش نہیں کرتا، تو ان سے کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو نا جو تمہارے خدا ہیں۔ تو پھر سارے خاموش ہو گئے کہ وہ بولتے نہیں، تو کہا جو بولتے نہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے، تمہاری وجود کو بنایا ہے۔ میں اس خدا کو مانتا ہوں، میں اس خدا کے آگے سجدہ ہوتا ہوں۔ جب یہ بات جو ہے ان کی نمرود تک پہنچی تو نمرود نے سزا کے لیے پھر وہ بڑا آتش بنایا، اور آگ جلائی گئی، اور اس میں آپ کو ڈالا گیا۔ اور اس وقت بھی جبریل آئے حکم کرے، انہوں نے کہا، سیدنا ابراہیم نے کہا جس طرح میرے رب کی رضا ہے میں اسی میں خوش ہوں۔ اور وہ امتحان تھا، اس میں وہ پاس ہوئے، پھر وہ آگ گلزار بنی، اور سیدنا ابراہیم جو ہے پھر ان کا فیض اور ان کی نبوت کا فیض عام ہوا۔ اور اس وقت جو ہے وہ نمرود نے، اس کی جو موت ہوئی وہ ایک مچھر سے ہوئی، ایک چھوٹا سا مچھر اس کے ناک میں گیا، اور اس کی پھر وہ مار کھاتا تھا، لوگ جوتے مارتے تھے اسے، پھر اس سے وہ تباہ ہوا اور وہ جہنم میں گیا۔ اور سیدنا ابراہیم کا یہ فیض، اور اسی میں سے پھر آپ کی ایک جو پہلی شادی حضرت سائرہ سے ہوئی، یہ ہاران
آپ حضرت ابراہیم کے چچا کی بیٹی ہے یا حران کے بادشاہ کی، 2 روایتیں ملتی ہیں، اور ان سے آپ کی جو ہے اولاد نہیں تھی۔ اور آخر میں آخری عمر میں جب حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی اور سیدنا ابراہیم کی 120 سال عمر، اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، یہ شانیں ہیں کہ انہیں بھی بیٹا عطا کیا، اور حضرت اسحاق کی انہیں خوشخبری سنائی گئی، بشارت دی گئی سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان میں سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے، اور جو حضرت ہاجرہ یہ مصری قبیلے کی بادشاہ کی بیٹی، قبطی قبیلہ جو تھا اس کی بیٹی ہیں، 2-3 روایات آتی ہیں، میں اسی کو آگے رکھتا ہوں کہ ان کی بیٹی تھی، اور ان میں سے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل جو ہیں وہ ہیں، اور آپ کی ساری نسل میں صرف سیدنا اسماعیل کے آخر تک ایک حضور آقا مدنی تاجدار کو نبوت کا فیض ملا ہے، اور سیدنا اسحاق کی ساری اولادوں میں بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آتے رہے۔ یہ مختصر سا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور حضور آقا مدنی تاجدار اور ان کے جو اخلاقی جو اس وقت قبل اور مسیح میں بھی اور بعد از مسیح میں بھی یہ جتنے بھی قبائل تھے، ان ساروں کی اخلاقی حالتیں یہ تھیں کہ وہ نبی آتے رہے، سیدنا ابراہیم آئے اور باقی کتنے نبی آئے، سب نے اللہ کی بندگی کا انہیں درس دیا، لیکن پھر بھی وہ بھٹک جاتے، وہ سورج، چاند، آتش کی، کیونکہ وہ ایران کی جو امپائر تھی اس سے قریب رہتے تھے، وہ آتش پرست بن گئے، کوئی ستارہ پرست بن گئے، کوئی کس نے یہودیوں کا مذہب اختیار کر لیا اور اس میں بھی خرافات پیدا کر لیے، کچھ نے نصرانیت کا مذہب اختیار کر لیا، اس نے بھی یہ عرب کے جو قبیلے جو کوئی فرشتوں کو پوجنے لگ پڑے، کوئی جنات کے پجاری بن گئے، اور بعض ان میں سے ایسے بھی تھے جو دین حنیف پہ سیدنا ابراہیم کے دین پر قائم تھے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ ان میں سے وہ جو نسب ہے، جس نسب میں حضور نے آنا تھا، میرے اور آپ کے نبی رحمت نے اس کائنات میں آنا تھا، اس نسب کے سیدنا اسماعیل سے لے کر حضرت عبداللہ تک یہ جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے توحید پرست تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، اور اپنے قبیلے والوں کو بار بار یہ کہتے تھے ان خرافات سے ہٹ جاؤ اور اللہ کے ذکر میں آ جاؤ، اللہ کی توحید میں آ جاؤ۔ وہ پاک نسب، جن پشتوں میں میرے اور آپ کے نبی نے آنا تھا، وہ ان بت پرستیوں سے آزاد تھے، وہ آپ پرستی سے آزاد تھے، وہ غاروں کی پرستیوں سے آزاد تھے، وہ فرشتوں اور سورج اور آسمان کی پرستیوں سے آزاد تھے، وہ صرف ایک توحید کی عبادت کرنے والے، جس کا پیغام سیدنا ابراہیم نے دیا تھا، وہی ان کی نسلوں میں کچھ وہ قبیلے، وہ جو حضور جن کے پشتوں میں آئے، یہ حضور کے کرم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے انہیں بت پرستی سے آزاد کر دیا تھا، کیونکہ وہ آخری نبی، وہ رحمت والا نبی، وہ انعام اور اختیار والا نبی آنا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ ان کے پچھلے آباء و اجداد اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے؟ یہی میرے رب نے بتایا ہے، اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو۔ جتنی تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھیں، بغیر سوائے ان بغض رکھنے والوں کے، ان عاشقوں نے یہی لکھا ہے، اور اس نسب کے حوالے سے میں تذکرہ کرتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم، اور یہ طبری نے بھی لکھا ہے، اور اس میں وہ آپ کے نسب پاک کے متعلق آپ کی آمد اور کس طرح ہوئی، اور اس کا میں یہ تذکرہ مختصر سا کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آقا مدنی تاجدار کے جو آباء و اجداد ہیں، ان میں سیدنا ابراہیم، ان کا یہ تذکرہ، یہ حوالہ العرب میں لکھا گیا ہے، بلوغ العرب میں، اس سے طبری نے بھی لکھا ہے، اور میں طبری کی یہ تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم بن طارخ بن نامر بن ساروخ بن اروا بن فالح بن عامر بن شالخ بن کہکان بن ارفخشند اور بن سام اور بن نوح جو تھے، پھر وہ شیس اور پھر حضرت آدم۔ یہ ابراہیم سے اوپر کا ہے۔ اب آگے میں بیان کرتا ہوں سیدنا اسماعیل کا، جس کی پشت سے میرے اور آپ کے آقا آئے ہیں، اور سیدنا آقا مدنی تاجدار سے لے کے سیدنا ابراہیم تک، اسماعیل تک، اور ان سے پہلے عدنان جن کا میں نے تذکرہ کیا، وہاں تک یہ تاریخ میں ان کا نسب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہی بیان کیا ہے، اور طبری نے بھی، میں وہی حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف
بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوہی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معبد اور بن عدنان۔ حضرت عدنان جو تھے وہ بڑے سردار تھے اس قبیلے کے، اور ان کی تعلیمات اگر میں بیان کروں، وقت کم ہے افطار سے پہلے، انہوں نے وہی توحید کا درس دیا جو عدنان نے دیا، ان کے بیٹے معبد نے بھی وہی درس دیا، اور جو معبد کا بیٹا بن نزار اس نے بھی وہی درس دیا، اور یہ مکے کے اس جزیرہ نما میں بیٹھنے والے سردار قوم میں تھے، یہ سردار ہیں۔ اور پھر یہ ان کا میں نے مختصر سا یہ بیان کیا ہے۔ میں اب حضور کے ان کا تذکرہ بھی مختصر سا کرنا چاہتا ہوں کہ عدنان بن معد، عدنان کا تذکرہ تاریخ میں آتا ہے، اور انہی کی نسل سے حضور کی پشت جا کے لگتی ہے۔ عدنان جو بن معد جو تھے، اور یہ جو تھا نا بخت بن نظر، اس نے بڑا قتل عام کیا، اور اس میں پھر 2 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی اس دور کے کہ محبت کو بچا کے یہاں سے لے جاؤ کہ اس کی پشت سے میرا محبوب نبی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حفاظتیں فرماتا تھا، تو محبت پھر آپ مکہ میں آ کے اس مقام پہ آباد ہوئے، اور پھر آپ کے بیٹے نزار، وہاں پہ بھی وہ آپ کی پیشانی پہ تاریخ میں لکھا ہے کہ چمک آتی تھی نورانی، وہ نور محمدی کی چمک تھی نزار میں، اور بڑے حسین و جمیل تھے اور عقل و فہم کے اعلیٰ تھے۔ جو معبد کے بیٹے اور معبد کے والد عدنان، اور معبد کا بیٹا نزار، اور نزار کے بیٹے مضر، اور مضر کے بیٹے جو تھے ان میں بھی اس مضر کا چہرہ بھی نور سے چمکتا تھا کہ اس میں نور محمدی اس پشت میں تقسیم منتقل ہوا تھا، اور وہ بھی حسین و جمال تھے۔ پھر مضر میں الیاس بھی آیا، اور الیاس کا چہرہ حسین جمال، معاملہ فہم، اور سردار مکہ میں سے تھے، اور بڑے سخی تھے۔ سید العشیرہ کہا گیا کہ یہ لقب انہیں دیا گیا، اور سب سے پہلے آپ نے جو ہے قربانی کے جانور پیش کیے تھے۔ یہ اس حضور کے پشت میں آ رہا ہے۔ پھر مدرکہ تھے، علامہ طبری لکھتے ہیں کہ ان کا اصل نام عمرو تھا، پھر خزیمہ، پھر کنان، یہ اس کے معنی ترکش جہاں پہ تیر رکھے جاتے ہیں، تیروں کو رکھا جاتا ہے، تو انہیں جو ہے کنانہ کہتے تھے، اس لیے کہ ان نے عرب کے جتنے وہ ان کے رشتہ دار قبیلے ٹرائب مختلف، ان سب کو جو ہے ایک ترکش کی طرح ایک اپنے ساتھ لپیٹ کے رکھا ہوا تھا، ان کی حفاظت کی، اور انہیں توحید کا درس دیا کرتے تھے۔ پھر نظر ہیں ان کے بیٹے، ان کا نام قیس تھا، یہ تاریخ بتاتی ہے، اور ان کا چہرہ بھی چمکتا، ان کے چہرے پہ نور تھا، اور حسین و جمال تھے، کیونکہ وہ حضور کی نور کا فیضان ان میں تھا۔ نظر کے بعد مالک، پھر فار بن مالک، یہ بھی مکہ کے سردار، یہ سرداریاں آتی رہی اسی دور میں۔ پھر غالب، ان کی کنیت ابو تمیم تھی۔ پھر آپ کے بعد لوئی کے بعد کہب، یہ بڑے ممتاز، اور یہ جمعے کے دن اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کی توحید کا اور اللہ کے ذکر کی طرف آنے کا، اس کی اطاعت کا حکم دیتے تھے۔ پھر کعب، اہل عرب میں یہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور عام الفیل کے بعد اہل عرب نے آپ ہی سے، حضرت کعب سے، یہ تاریخ کی جو ہے نا ہجری کا جس طرح کہتے ہیں عیسوی کا، اس طرح انہوں نے سن رکھا تھا۔ اور پھر آپ کے بعد جو ہے عام الفیل کا واقعہ ابرا کا ہوا، اس کے بعد پھر وہ سن اس پہ رکھا گیا، اس سے تاریخ کا آغاز کیا گیا۔ پھر مرہ جو ہے اسی پشت میں یہ بڑے حضور کے چھٹے دادا ہیں، مرہ حضور کے چھٹے دادا ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بھی چھٹے دادا ہیں۔ مرہ پہ جا کر حضور کا نسب اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک ہو جاتا ہے، چھٹے دادا یہ تاریخ میں۔ پھر کلاب، کنیت ابو زہرہ تھی، اور نام کلیم تھا، اور بعض کہتے ہیں عروہ بھی تھا، اور کلاب کے معنی آپ کتے بہت آپ نے رکھے ہوئے تھے شکار کے لیے، اور شکار کرتے تھے، اور پھر اپنے مکے اس کے سردار تھے قبیلے کے، اور ان پہ حضرت سیدہ آمنہ کے تیسرے دادا اور حضرت حضور کے والد اور والدہ کا نسب جو ہے نا، اس تیسرے دادا پہ آپ کی والدہ کا پھر جا کے وہ مل جاتا ہے کلاب۔ پھر کلاب کے بعد قصہ، یہ بھی حضور کے پشت میں سے بڑے
اور ان کا جو ہے یہ پیدائش جو ہے وہ تاریخ میں جو لکھی گئی ہے 400 عیسوی میں ہوئی، اور یہ اپنے قبیلہ قریش کے بڑے عالم تھے، علم والے، اور اپنی قوم کو جمعے کے دن، یہ جمعے کے دن یہ کتنی اہمیت ہے، وہاں پہ بلا کے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے دین حنیف، دین ابراہیم کی تعلیم دیتے تھے، جہاں پہ وہ خرافات پھیلی ہوئی تھی، اخلاقی حدوں سے گرے ہوئے تھے، وہاں پر بھی انہیں یہ تعلیم دیتی کہ اللہ کے ذکر اور اس دین ابراہیم کی طرف آئیں۔ اور آپ کی کنیت ابو مغیرہ بھی ہے، سردار مکہ بھی تھے۔ آپ نے اس وقت حج کا سلسلہ تھا جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم اسماعیل نے، اور اس کے بعد دعا کی، پھر وہاں پہ کہا کہ آخری نبی میری پشت سے، میرے نسل سے لائیں، وہ قبول ہوئی۔ لوگ جو ہے بڑی عزت سے ان لوگوں کو دیکھتے تھے جو قریش والے مختلف قبیلوں میں بٹے تھے، ان کا سب اس لیے کہ یہ حرم شریف کے متولی ہیں اور اللہ کی عبادت کا اس مرکز کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو لوگ انہیں بڑی عزت و احترام سے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے کہ اللہ ہمارے اس عبادت گاہ کی یہ خدمت گزار ہیں۔ تو حضرت قصہ نے اس وقت پھر حجاج کے لیے، کیونکہ یہ سردار تھے، آپ نے یہ پہلی ریفارمز کی تھی کہ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے وہاں پہ ان کے مختلف قبیلوں میں ان کے کاموں کو تقسیم کیا، اور ان کو جو تاریخ میں لکھا حجامہ ایک بنایا، ایک رفا بنایا، ایک سقایا بنایا، ایک ندوہ بنایا، ایک اللوا بنایا، یہ 4 قبیلوں میں تقسیم کیے گئے۔ حجامہ کا کام تھا کہ وہ کعبہ شریف کی خدمت، کعبے کی صفائی، کعبے کا خیال رکھنا وہ قبیلہ کرتا تھا، اور رفاق جو تھا نا، وہ حجاج جو آتے تھے ان کی میزبانی کرنا، حج کے وقت اس وقت جو لوگ آتے تھے نا ان کی میزبانی کرنا، ان کا خدمت کرنا، اور سقایا جو تھا قبیلہ، یہ حضرت قصہ نے یہ تقسیم کیا اپنے سب ٹرائبز میں، وہ پانی کا انتظام کرتے تھے، وہ پانی لوگوں کو دینے، حجاج کو، حاجیوں کو آ کر تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اور ندوہ ان کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا جہاں پہ یہ سارے قبیلے جن کا میں نے تذکرہ کیا بیٹھ کر اپنی آئندہ حجاج کی کس طرح خدمت کی جائے، کس طرح اپنی دفاع کی جائے، کس طرح جو ہے لوگوں کی خدمات کی جائیں، تو وہ ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا ندوہ، وہاں پہ بیٹھ کر ایک قبیلے کی اس کی ذمہ داری تھی، اور ایک اللوا جو تھا وہ دفاع کا تھا کہ وہ دفاع اگر کوئی غیر باہر سے دوسرے قبیلہ، اس وقت یہ روٹین تھی، حملہ کرے تو ہم نے سب نے مل کر اس کا دفاع کرنا ہے۔ یہ سارا پھر ان کے بعد ان کے بیٹے عبد المناف جو ہیں وہ سردار بنے، اور وہ بھی بڑے حسین و جمیل، جس طرح پہلے تذکرہ کیا ہے، اور حسن و اخلاق والے اور دین حنیف پہ قائم رہنے والے تھے، اور آپ کو جو ہے بطحا کا چاند بھی کہتے ہیں، یہ لقب مشہور تھا عبد المناف کا، اور بڑے سخی تھے، آپ کا بڑا دسترخوان تھا۔ اور آپ کے بعد ہاشم، پھر وہ بنے، ہاشم کے بعد ہاشم کے عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم، دوسرا مطلب اور عبد الشمس اور نوفل، اور ہاشم جو تھے پھر وہ قوم کے سردار بنے جن کے پشت میں میرے نبی کا نور تھا۔ پھر وہ آئے، انہوں نے بڑی لوگوں کو دین کی دعائیں دی، تعلیم دی، اور ذی الحج کا چاند جب نظر آتا نا، حج کا چاند، تو اپنے قبیلے کو جمع کرتے، اور بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑی بلاغت والے، حافظے والے، انہیں پھر بیان کر کے لوگوں کو ان کے ایمانوں کو تازہ کرتے کہ حجاج آئیں گے ان کی خدمت کس طرح کرنی ہے۔ مطلب جو حضور کے دادا، اور عبد المطلب سے حضرت عبداللہ، اور عبداللہ سے میرا اور آپ کا نبی، کائنات کا والی، رحمتوں کا مالک، اتھارٹی کا نبی، نور کا، اللہ کے نور کے جلووں کا مظہر، اور وہ شان الوہیت کے پیغام کا مظہر، اس کے سینے میں اللہ کی توحید کا فیضان موجزن تھا۔ جب کائنات میں آیا تو ابتدا ہی سے بشارتیں میں سناؤں گا اگلے کسی نشست میں، پھر وہ لوگوں کو محبتوں اور اللہ کی توحید کا پیغام دینے لگے۔ یہ سرکار کے نسب کے حوالے سے ہے۔ اور ایک اور اس پہ ایڈیشن میں کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کی اس وقت اخلاقی حالت بھی بڑی پستی پہ تھی۔ یہ دین کی تعلیم دینے کے باوجود قبل المسیح میں، اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد کعبہ بننے کے بعد وہاں حجاج آتے، ان کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی بہنوں سے بھی نکاح کرتے، اپنی ماں جو ہے، جو بہت ساری بیویاں، جو بڑا بیٹا، بڑی ماں جو بیوہ ہو جاتی، دوسرے کسی اولاد میں سے اس سے نکاح کر لیتا، اور پھر شراب عام تھی۔ جب وہ لوگ آتے حج کے لیے
تو یہ جن کا تذکرہ کیا جان نیک تھے، وہاں یہ اخلاقی پستیاں بھی تھیں، اور وہاں برہنہ طور پہ کپڑے اتار دیے جاتے، اسے کہا جاتا اس پہ وہ طواف کعبہ کرتا، اور یہ ساری خرافات وہاں پہ موجود تھی۔ ان گندگیوں میں، ان انسانیت کے گرے ہوئے میں بھی کچھ لوگ جو دین ابراہیم پہ تھے، وہ اس لیے کہ اس پشت سے اس نور محمدی نے آنا تھا، اور پھر انسانیت کو عروج ملنا تھا، پھر انسانیت کو رب کے جلووں کا فیض ملنا تھا، پھر انسانیت کو توحید کا فیض ملنا تھا۔ اس لیے ان پشتوں میں، ان پاک پشتوں میں وہ روح آتا رہا اور وہ فیضان ہوتا رہے۔ اور اسی کے حوالے سے آج کیونکہ ابھی ٹائم تھوڑا سا ہے، ایک حدیث پاک جو حضور نے خود بیان فرمائی، حضرت واصلہ بن اسقا سے یہ حدیث ہے، اور روایت ہے، حضور آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اور اولاد اسماعیل سے کنانا کو چنا، اور کنانا سے پھر سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے اب ہاشم کو اب چنا، اور ہاشم سے مجھے عطا کیا گیا، یہ مجھے چنا گیا جو کائنات کے لیے رحمت کا فیض۔ یہ مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ مولا کریم ہمیں حضور سے اس رمضان المبارک، اس مغفرت والے مہینے میں حضور آقا مدنی تاجدار سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا وقت باقی ہے؟ ابھی 3-4 منٹ ہے نا، حدیث میں بیان کرنا ضرور۔ اور یہ میں اسپیشلی فار دا ینگسٹرز، دا ویورز، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ریگارڈنگ to the beautiful hadith, regarding the authority of the Prophet Islam, regarding the loving of the Prophet Islam, the necessity of the loving of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and regarding to the blessing which Allah bestowed to his Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So this hadith is maybe a little bit long. Just I want to make it short. And this hadith from Muslim and Bukhari, and is narrates by Hazrat Ans radhiyallahu ta'ala anhu. The praying for the rain, that is the miracle, one of the miracle of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. This hadith relates to Hazrat Ans, one of the best companions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and that once the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's time, the people were affected by severe drought and famine. While the Holy Prophet was delivering a beautiful divine lectures on Friday, and one of the persons, he stood up and said to the Prophet, O Holy Prophet, our animals are perishing and our children are starving as a result of famine and drought. Please pray for us and pray to Allah. Allah give us a blessing. The Holy Prophet right at that moment raised her holy hands and pray to Allah. Hazrat Ans says that at that time we could not see even a spike of clouds in the sky, but I swear by Allah, the Holy Prophet had not yet even lowered his holy hands, begin mountains, a large clouds as large as a mountain begin to appear in the sky, and it rained heavily. And this rain continued for a week. And next week, on Friday, Prophet ﷺ came and delivered lecture. And the same person, another person stood up and requested to the Prophet, "O Prophet, please pray, this rain may stop." And Prophet ﷺ prayed, and the clouds scattered and went to the other valley and prayed. This is a beautiful sign, that a miracle of Prophet Islam. So Allah has given the authority to his beloved Prophet. Whenever somebody needs some things, they just came to the Prophet ﷺ and request to him. And it's my duty and our duty and our belief. Listen and keep in mind, without the love of Prophet ﷺ and the respect of the Prophet ﷺ, we can't attain the love of Allah. If you want to get the Allah's love, Allah's pleasures, Allah's desires, so you have and to obey the way of Prophet ﷺ, and with great love, make in your mind and your heart. Without love and respect, we can't attain anything from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the right way, and we are lucky that we practice and we link such a great peoples
who devoted their lives and sacrificed their lives to all his life, and they spent their lives on the way of Allah with the great love of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah bless us and forgive us our sins in this blessing month, month of forgiveness, month of passions, month of love, month of blessings. Whatsoever you try to beg to Allah, Allah will inshallah give you. May Allah keep us on this beautiful way. السلام علیکم. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری حاضریاں قبول فرمائے, ہمیں نبی رحمت سے وفاداریاں نصیب فرمائے. یہ جو کچھ بھی اب مختصر سے ٹائم میں یہ اجمالاً طور پہ میں نے عرب ٹرائبز کے حوالے سے تذکرہ کیا, کل انشاءاللہ حضور کی آمد سے پہلے بشارتوں کا تذکرہ کریں گے, پھر حضور کی آمد کے انشاءاللہ زندگی کے, اس پاک زندگی کے جس میں قرآن عظیم میں رب نے جس کی زندگی کے پاک لمحوں کے متعلق قسمیں کھائی ہیں, جس راہوں میں چلا ان راہوں کی قسمیں کھائیں, جس شہر میں قیام کیا اس شہر کی قسمیں کھائیں, ان کے چہرے ان کی زلفوں کی قسمیں کھائیں, اس نبی رحمت کی شانوں کے حوالے سے تذکرے کریں گے, ان کی سیرت پاک کے حوالے سے, جو سیرت حشام میں ہو یا سیرت طبری میں ہو, امام نووی میں ہو, جس نے لکھا ہے ان کے حوالہ جات پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک اور اس دوسرے عشرے کی مغفرت کے صدقے ہم سب پہ کرم فرما دے. جتنے سننے والے, بیٹھ سننے والے, دیکھنے والے, یہ جتنے بھی عشاق پوری دنیا میں بیٹھے ہیں, سب پہ کرم فرما اور ہمیں اس وبا سے دور فرما. یہ کووڈ-19 جو وبا ہے, پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کنسپریسی ہے, لیکن تو جانتا ہے, تو کرم فرما دے اور ہمیں اس سے نجات عطا فرما, اور پھر اسی ذوق کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری کوتاہیاں ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم محدود ہیں اور تو لا محدود ہے. تیری شانیں لا محدود ہیں, تیری رحمتوں کے فیضان لا محدود ہیں. اپنے محبوب نبی کے صدقے ہم سب پہ کرم فرما دے, ہماری مشکلیں آسان فرما دے, اور اس رمضان المبارک کے بقیہ روزے رکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام پہ کرم فرما, پاکستان کے حالات پہ کرم فرما, افواج پاکستان پہ کرم فرما جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, اس ملک کی بقا کے لیے دن رات جو ہے وہ سرگرم عمل ہے, ان پہ کرم فرما. مولا کریم سارے ہمارے حکمرانوں پہ کرم فرما, ہماری جتنے بھی اولادیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صحابہ اجمعین برحمتک. کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.